زه ډېر ډاکټرانو ته تللی وم، ډېرې پیسې مې لګولې وي، ډېر علاج مې کړی و. هر ډاکټر به خپله یو مرض، خپل یوه طریقه، خپل یو هغه شایلو. خو چې کله دلته رالم الحمدلله په پیل هفتې کې دننه او ډېر ښه شولم. ډېر مطلب دا ده چې نیمې نه زیات علاج چې کوم دا هغه ما سره دې دوایانو سره ډېر فرق پرېوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ 2023 میں پاکستان پوری دنیا میں ڈائیابٹیز میں نمبر 1 پر آ گیا ہے. پوری دنیا میں اس وقت ڈائیابٹیز کی ریشو پاکستان میں سب سے اوپر ہے. 30.8% لوگ یعنی 3 بندوں میں سے 1 بندہ ڈائیابٹیز کا کنفرم پیشنٹ بن چکا ہے پاکستان کے اندر. اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ڈائیابٹیز کے ہر ایک ڈکلیئرڈ پیشنٹ کے ساتھ 3 یا کم از کم 2 پیشنٹ ایسے ہیں جن کو ابھی شوگر ہونے والی ہے. چند ماہ میں یا 1 سال میں، 1.5 سال میں، زیادہ سے زیادہ 2-2.5 سال تک ان کو شوگر ہونے والی ہے. اور ان کی باڈی کے اندر وہ تمام خرابیاں آ چکی ہیں جو شوگر ہونے سے پہلے ہوتی ہیں، لیکن ابھی ٹیسٹ میں شوگر نہیں آ رہی. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس سٹیج کا، پری ڈائیابٹیز سٹیج کا، جس میں پاکستان کی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 2/3 آبادی چل رہی ہے، ابھی تک ڈاکٹرز کو، حکیموں کو پتہ نہیں چل رہا. اور عام گلی محلے کے جو چھوٹے موٹے ڈاکٹرز ہیں ان کو تو اس کا بالکل علم نہیں ہے. پیشنٹ کے اندر علامات موجود ہوتی ہیں، اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس کی باڈی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا دھیان کریں، میرا کچھ کر لیں. بہت سی علامات موجود ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ٹیسٹ میں ابھی شوگر نہیں آتی، اس وجہ سے ڈاکٹرز ان کا صحیح علاج نہیں کر پا رہے. پری ڈائیابٹیز کی سمٹم کون کون سی ہوتی ہیں؟ اس میں پیاس زیادہ لگتی ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی، وزن بڑھتا ہے. اگر آپ خود نیٹ سے اسٹڈی کریں تو عام طور پر لکھا ہوگا کہ وزن کم ہوتا ہے، لیکن کم بہت آخری سٹیج پر جا کر ہوتا ہے، پہلے وزن بڑھتا ہے. پیاس زیادہ لگتی ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، وزن بڑھتا ہے، درد ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، ذہنی جسمانی کارکردگی بہت کم ہو جاتی ہے، کام کرنے پر دل نہیں کرتا. یہ دردیں، تھکاوٹ اور کمزوری لے کر بہت سے پیشنٹ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹرز کو اس کی سمجھ نہیں آتی. وہ شوگر چیک کرواتے ہیں، شوگر ابھی نہیں سامنے آتی. بلڈ پریشر چیک کرواتے ہیں، بلڈ پریشر نہیں ہوتا، تو وہ ان کو ٹیمپریری پین کلر اور سپلیمنٹس وغیرہ دے کر بھیج دیتے ہیں. لیکن یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ یہ ایسی سٹیج ہے کہ کچھ عرصہ بعد شوگر ٹیسٹ میں واضح طور پر سامنے آ جائے گی. لیکن جہاں یہ ایسی سٹیج ہے کہ شوگر کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہوتا ہے، وہیں ایک بہت ہی اطمینان بخش بات یہ ہے کہ یہ ایسی سٹیج ہے جہاں سے پیشنٹ کو مکمل طور پر ریورس کیا جا سکتا ہے اور شوگر سے مکمل طور پر محفوظ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کے یہ ایک ہمارے پیشنٹ ہیں، آپ ذرا ان کی زبانی سنیے کہ ان کو کیا کیا تکالیف ہوتی تھیں اور ہمارے پاس آنے سے پہلے ان کی کیا صورتحال تھی، اور اب ہمارے علاج سے صرف تقریباً 1.5 ماہ کے علاج سے اب ان کی طبیعت کتنی بہتر ہو چکی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے آپ کی طبیعت اب؟ الحمدللہ کافی بہتر ہے ڈاکٹر صاحب، پہلے سے بہت بہتر ہے. کیا کیا ہوتا تھا آپ کو؟ سر میں درد ہوتا تھا اور جسم میں درد ہوتا تھا، تھکاوٹ ہوتی تھی، ہر وقت جو ہے نا نیند کا زیادہ آنا، اور جو ہے نا 10-20 قدم لیتا تھا سانس پھول جاتا تھا. تو یہ اس طرح کی کافی تکلیف تھی مجھے. یہ ذرا اپنی زبان میں بھی بتائیں آپ. زبو چکلا گرزیدم ما بسایا پڑسے تھا اور وجود میں دڑ کولو، سارمو میں دڑ کولو اور خوب ډیر رتلو، هر وخت یو بسودو مکور تم زړه نه کېدو. نو دغه سه ډېرې مسالې مو سره وي اور الحمدللہ اوس ډېر ښه یم. کافی ڈاکٹروں کے پاس میں گیا تھا اور کافی خرچہ بھی کیا تھا
اور کافی علاج بھی کیا تھا، لیکن مسائل ان کو سمجھ میں نہیں آئے. تو آپ کے پاس آنے سے زه ډېر ډاکټرانو ته تللی وم، ډېرې پیسې مې لګولې وي، ډېر علاج مې کړی و. هر ډاکټر به خپله یو مرض، خپل یو طریقه، خپل یو هغه شایلو. خو چې کله دلته رالم الحمدلله په پیل هفتې کې دننه او ډېر ښه شولم. ډېر مطلب دا ده چې نیمې نه زیات علاج چې کوم دا هغه مو سره دې دوایانو سره ډېر فرق پرېوت. اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ کافی بہتر ہوں ڈاکٹر صاحب، پہلے سے کافی بہتر ہوں. تقریباً کہے کہ 99% جو ہے نا آپ کی دوائیوں سے میں بہتر ہوں. وہ آپ اپنی پہاڑی پر جو سامان اٹھانے والی بات بتا رہے ہیں، جی وہ ہمارے گھر کے قریب ایک تھوڑی اونچی سی چڑھائی سی ہے، اس کے اوپر ہمارا گھر ہے. تو میں پہلے جب وہاں کوئی بھی سامان گھریلو سامان لے کے جاتا تو سانس پھول جاتا تھا، آخری سٹیپ پہ میں جا کے بیٹھ جاتا تھا. ابھی الحمدللہ ایسا ہے کہ کوئی بھی سامان ہو، جتنا بھی سامان ہو، بالکل تسلی سے اپنی منزل تک پہنچتا ہوں بڑی آسانی سے. تو ہمارے پاس آنے سے پہلے آپ نے کوئی علاج کیا؟ جی ڈاکٹر صاحب کافی علاج کیا، کافی دوائیاں کھائی، ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. وقتی طور پہ وہ دوائیاں دے دیتے تھے، لیکن اس سے کوئی اتنا خاص وہ نہیں ملا مجھے. اب ہماری دوائی کے ساتھ آپ پرہیز بھی کر رہے ہیں؟ جی پرہیز بھی کر رہا ہوں، اور جو ہے نا دوائی بھی استعمال کی ہے. تو تقریباً ایک میں کہتا ہوں کہ مجھ میں بھی کوئی کمی نہیں رہی، کوئی مرض نہیں رہا. چلے ماشاءاللہ. اچھا میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دوائی کے ساتھ ساتھ جو آپ بہت اچھے طریقے سے پرہیز کر رہے ہیں نا، اس وجہ سے یہ آپ کی طبیعت بہت جلدی ٹھیک ہوئی ہے. اور آپ کی بیماری ایسی ہے کہ اگر اس میں پرہیز نہ کیا جائے تو یہ کسی دوائی سے بھی آرام نہیں آتا. اتنا اس علاج کا کریڈٹ ہمیں جاتا ہے، اتنا آپ کو بھی جاتا ہے کہ آپ نے ہماری بات مانی ہے، ہمیں فالو کیا ہے. اور ویسے میں آپ پر بہت خوش ہوں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے پکے ارادے سے اور اتنے اچھے طریقے سے پرہیز کرتے ہیں. International publications, health talk shows, YouTube lectures, articles in international magazine. Homeopathic physician and author Dr. Mir Zahid, Islamabad. Contact and appointment 0333 670 6505.